دراصل ہمیں لوگوں کے مزاج، ان کی نفسیات، ان کی صلاحیتیں اور اہلیتیں پرکھنے کا موقع دیا ہے، یا لوگوں کو پہچاننے کے لیے ایک میزان دیا ہے، اور خصوصاً کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت. کیونکہ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت انسان اس کو پہچانتا نہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے غلط توقع رکھ بیٹھتا ہے. کیسے؟ مثلاً اگر آپ سونا خریدنے جا رہے ہیں اور چاندی خرید کے لے آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ صرف نقصان ہوگا یا آپ کے اپنے اوپر بھی کوئی کیفیت گزرے گی اس نقصان کی؟ ایک شدید افسوس ہوگا، ایک دکھ ہوگا، غم ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یا ایسا کیوں ہو گیا، میں نے تو اس چیز کو سونا سمجھ کے لیا تھا اور یہ تو سونا نہیں نکلا، یہ تو چاندی نکلی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر لوگ جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ان سے بڑی بڑی توقعات رکھ بیٹھتے ہیں. جب دوسرے توقعات پہ پورا نہیں اترتے تو مایوس ہوتے ہیں. یعنی عموماً ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں سے امیدیں رکھ بیٹھتے ہیں، یا نہیں؟ فلاں میرے اس کام آئے گا، فلاں میرے یہ مشکل حل کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے امید ہٹا کر جب ہم بندوں سے امید لگا بیٹھتے ہیں، غیر اللہ سے امید لگا بیٹھتے ہیں، اور پھر بندوں میں سے بھی ایسے بندوں سے کسی کام کی امید لگا بیٹھتے ہیں جو اس کام کے اہل ہی نہیں، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری توقع ٹوٹے گی، ہماری امید پہ پانی پھرے گا. اب اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی جو اکثریت ہوتی ہے نا، میجورٹی لوگوں کی درمیانے درجے کی ہوتی ہے. اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک، اعلیٰ درجے کے لوگ کم ہوتے ہیں. جیسے ہیرے کی کانیں دنیا میں تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہے، سونا کم ہے لیکن لوہا بہت زیادہ ہے. اسی طرح کوئلہ ہو سکتا ہے لوہے سے بھی زیادہ ہو. تو بالکل اسی طرح جو ماسز ہوتے ہیں یا عوام ہوتے ہیں یا عامت الناس ہوتے ہیں وہ سونے کے درجے پر نہیں ہوتے یا ہیرے کے درجے پر نہیں ہوتے. اب جو لوگ عامت الناس سے ایسی توقع رکھ بیٹھے، یعنی چاندی سے سونا ہونے کی توقع کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، وہ اس امید پہ پورا اتر ہی نہیں سکتا، وہ کام وہ کر سکتا ہی نہیں. لہذا آپ ہر دم فرسٹریٹ ہوتے رہتے ہیں، اس سے شکوہ، اس سے شکوہ، اس سے شکوہ. آپ ہر دم جذباتی حادثوں کا شکار ہوتے ہیں. پھر ادھر سے امید ٹوٹی، ادھر سے توقع ختم ہوئی، ادھر سے اس نے اس کمٹمنٹ کا یا اس عہد کا ثبوت نہ دیا جو اسے دینا چاہیے تھا. اب آپ اپنے آپ کو نقصان دینے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ایک نیگیٹو رویے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا. اوور آل آپ کی تھنکنگ منفی ہو جاتی، سوچ منفی ہو جاتی. اس کا پھر نقصان خود آپ کو ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں سے معاملہ ان کی حیثیت کے مطابق کریں کہ سونے کو ہی سونا سمجھے، چاندی کو سونا نہ سمجھے، پیتل کو چاندی نہ سمجھے، لوگوں کو مارجن دیں، رعایت دیں، اسپیس دیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ خود مطمئن رہیں گے، سکون میں رہیں گے. مزید کیا ہوگا کہ لوگ بھی تسنوں سے باہر آئیں گے. جب آپ ان سے ایک بڑی توقع رکھ بیٹھتے ہیں تو وہ بیچارے بھی ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے لگتے ہیں جو وہ ہو نہیں سکتے. اسی طرح بچوں کی جھوٹی تعریفیں یا بچوں سے بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لینا، یعنی اپنے بچوں سے، یا استاد ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں سے توقعات ایسی وابستہ کر لینا، یا ایک امپلائر ہوتے ہوئے امپلائیز سے ایسی توقعات وابستہ کر لینا جس کے وہ اہل ہی نہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ غم اور غصے کا شکار رہیں گے، اور سوائے مایوسی کی زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ کی اپروچ ریئلسٹک ہوگی، حقیقت پر مبنی ہوگی، تو پھر آپ کا معاملہ بھی درست ہو جائے گا. اور پھر جب انسان کو انسان سمجھ کے آپ اس سے معاملہ کریں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ خطا کر سکتا ہے، تو آپ کا اعتماد اس درجے کا نہیں ٹوٹے گا. عام طور پر ہم غم کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ جب ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے کسی سے. میں فلاں سے اس چیز کی توقع نہیں رکھتا تھا، مجھے نہیں امید تھی وہ ایسا کرے گا، لیکن وہ تو انسان تھا. یہ آپ کی غلطی ہے، اس کی ہے. عام طور پر پھر ہم غلطی کس میں تلاش کرتے ہیں؟ سامنے والے میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے. ہم نے غلط امید باندھی تھی، ہم نے غلط توقع رکھی تھی، اس لیے ہماری توقع ٹوٹی. تو پھر غلطی ہماری اپنی تھی جس کو ہم ماننا بھی نہیں چاہتے، اور سارا قصور دوسرے میں تلاش کرتے رہتے ہیں.
ہمارے تعلقات انسانوں سے خوشگوار ہو ہی نہیں سکتے. اب ایک شخص جاہل ہے، آپ اس سے علم کی توقع رکھیں. ایک شخص گنزین ہے، آپ اس سے عالم بننے کی توقع رکھیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عموماً تو اس کا علاج کیا جاتا ہے کہ استاد ڈنڈا اٹھاتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے مدارس میں کیوں عام طور پہ مار پیٹ ہوتی ہے؟ کہ وہ ان بچوں سے حفظ کی توقع رکھتے ہیں جو گنزین ہیں، مار مار کے ان کو پڑھاتے ہیں، نہ وہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اور کام کے رہتے ہیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرق بتا دیا کمعادن الذهب والفضة کہ کچھ تو سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، چاندی کو چاندی سمجھو، سونا مت سمجھو. اچھا، جب ہم چاندی کو چاندی سمجھیں گے اور پھر چاندی کو چاندی سمجھ کر خریدیں گے تو پھر ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ہم نے خریدا کیا ہے، اور پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا ہم نے قیمت ہی چاندی کی پے کی ہے، اس لیے چاندی ہی ملے گی نا ہمیں. جب ہم نے قیمت پے ہی نہیں کی سونے کی تو پھر سونا ملے گا کہاں سے؟ اب نتیجتاً ہمیں پھر ایک اور طریقے پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درگزر کا، معاف کرنے کا، اگنور کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا، برداشت کرنے کا. ہمیں پتا ہوتا ہے یہاں خرابی، لیکن پھر دوسرے کے بس میں نہیں اس کی اصلاح، اس کی نیچر میں نہیں وہ چیز، تو ہم معاف کرتے چلے جاتے ہیں. اور خوشگوار زندگی کا راز پھر صرف معاف کرنے میں. کچھ لوگ ہیرا ہوتے ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اکرم الناس کی بات کی گئی تو آپ نے مثال دی حضرت یوسف کی. اگر صرف 3-4 لفظوں میں حضرت یوسف کا کردار سامنے لایا جائے یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جواب میں ان کا رویہ، تو حیران کن ہے، کوئی دوسری مثال سمجھ میں نہیں آتی مجھے تو. یعنی اتنا عظیم کردار ہے. بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بھائی خون کا رشتہ کنویں میں پھینک دیا. قافلے والوں نے، تاجروں نے بیچ دیا. عزیز مصر نے جیل بھیج دیا. جیل والوں نے معمولی انسان سمجھا، کوئی قدر و قیمت نہیں جانی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اخلاق اور کردار، جو ان کا رویہ اور معاملہ تھا، اس بنا پر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کو دنیا کی ایک عظیم ترین بادشاہت عطا کی. مصر کی بادشاہت کو معمولی بادشاہت نہیں تھی. اور اس اعلیٰ ترین مقام پر دینی اور دنیاوی اعتبار سے پہنچ کر ان کا ظرف دیکھیے. جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، شکوہ تو دور کی بات، کہتے نہیں تمہارا قصور نہیں تھا. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اگر کوئی غلطی تھی تو اللہ معاف کرے. اور پھر ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ ایک احسان کیے چلے جاتے ہیں. اللہ چاہتے تو وہی غلہ روک لیتے، کون ہو تم، اسی وقت آنا دیتے. کتنا عظیم کردار ہے، کتنا درگزر. جب پوری طرح پکڑنے پہ قادر تھے، جب دینی اور دنیاوی ایک اتھارٹی تھی ان کے پاس، اس وقت کہتے ہیں جاؤ معاف کیا میں نے. کوئی پوچھ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہ کرو، کوئی تذکرہ ہی نہیں. وہ سب شیطان کا قصہ تھا، اس نے دلوں میں یہ پھوٹ ڈالی تھی. اور خود اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ کوئی دنیا کی چیز نہیں. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اچھا انجام چاہیے، اچھے لوگوں کا ساتھ چاہیے، یہ ہے تمنا، یہ ہے اعلیٰ ترین کردار. لیکن ایسا کردار جو یوسف علیہ السلام کا تھا، وہ عام بندوں میں اگر آپ ڈھونڈنے لگیں گے تو کیا بنے گا؟ ہاں، مایوسی. مایوسی کے سوا کچھ نہیں. اتنی بڑی درگزر کی مثال، یعنی ایک کے بعد ایک بے عزتی ہو رہی ہے. اگر دنیاوی نظر سے دیکھا جائے، کنویں میں پھینکنا، بکنا، الزام لگنا، جیل جانا، یہ سارے کام کیا ہے؟ عزت کے کام ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، ان کے وہ جو ایک عزت اور انا ہوتی ہے انسان کی، وہ ٹوٹ ٹوٹ کے کتنی ٹوٹی ہوگی، وہ کتنی مجروح ہوگی. اور یہ وہ انسان ہے جو دنیا کا حسین ترین انسان ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عام معمولی شکل والے انسان کے ساتھ بھی یہ سب ہو تو برداشت نہیں ہوتا. کہاں یہ کہ جس کا حسن جو ہے وہ بے مثال ہو، تھوڑا بہت کسی کو حسن میں سے حصہ مل جائے نا دنیا میں، کیسا کیسا غرور آتا ہے لوگوں کے اندر، کیا چیز سمجھنے لگتے ہیں خود کو، ناز و انداز کہیں ٹھکانے نہیں لگتے. اور وہ اتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہوئے کس طرح عاجزی، جیل بھیج دیے گئے اور وہاں بھلا دیے گئے. اور جیل والوں میں سے کسی کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے ہمارے اندر، کیسا ہیرا ہے، کوئی پہچانتا ہی نہیں ان کو. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، 1-2 دن کی آزمائش نہیں تھی. اور پھر جب نکالے جاتے ہیں اور اس بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کس چیز کا ثبوت دیتے ہیں، کیا کردار ہے. لیکن ہیرا بننے تک
قطرے کو گوہر ہونے تک بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر لمحے شکوہ شکایت، اس کا قصور بتاتا رہتا ہے، وہ پھر کوئی بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ ہر چیز کو بھلا کر، ہر ایک کی زیادتی کو اگنور کر کے انسان آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہ ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے اندر اتنا ظرف نہیں، اتنی ڈیپتھ نہیں، اتنی وسعت نہیں، ایسی سوچ نہیں۔ ہمیں تو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جائے، وہ ہو بھی نہ، اس کا وجود بھی کوئی نہ ہو، محض ہماری بدگمانی ہی ہو، تو اس پر بھی ہم تڑپ جاتے ہیں اور بیکار کی باتیں بنانا شروع کر دیتے۔ بعض اوقات کسی چیز کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، محض ہماری سوچ اور ہمارا تخیل ایک افسانہ گھڑ لیتا ہے، اور اسی پہ ہم غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شیطان یہی تو وسوسے ڈالتا ہے۔ تو جو جتنا سالڈ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، جو جتنی قیمت کا ہوتا ہے، خس و خاشاک ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا، ہر ہوا کے جھونکے پہ اڑ جاتے ہیں، پانی میں بہہ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، پھک جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں۔ ہیرا نہ جلتا ہے، نہ گلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ بہتا ہے، نہ اڑتا ہے، وزن ہے اس کا۔ تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہاں فٹ آتے ہیں، آپ کس قسم کی کان ہے اور کس قسم کی دھات ہے، اور آپ کی قیمت کیا ہے۔